بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا زہر تو حسن کو بھی ملا، دو ہی تاریخ میں حسن ہیں جن کو زہر ملا ہے نا۔ جو زہر امام حسن کو دیا گیا وہ اتنا خطرناک تھا کہ پیتے ہی مولا کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے تھے۔ کہ امیر شام کہتا ہے میں نے ایک زہر روم سے منگوایا، 6 مرتبہ مولا حسن کو زہر دیا گیا، یہ 7ویں مرتبہ تھا۔ میں نے روم سے ایک زہر منگوایا ہے جس کو اگر دریا میں ڈالا جائے تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جائیں، اتنا سخت زہر ہے۔ باہر والوں نے دیا لیکن حسن پہ اتنا اثر نہیں ہوا، اب گھر کے اندر والوں کو ڈھونڈا۔ دشمن بڑی باریک بینی سے اہل بیت کو دیکھتا تھا، ایک مرتبہ باہر والوں کو دشمن بناتا ہے، پھر 2 امام ایسے ہیں جن کو بیویوں نے مارا ہے، امام جواد اور امام حسن۔ امام جواد کی امامت بھی بہت تھوڑی ہے، پھر اس امام کو بچپن سے اپنے گھر میں ظالم بڑا کرتا ہے، وہی سوچ جیسے موسیٰ کو فرعون نے بڑا کیا، یہ سوچ کے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو مجھ سے کیوں لڑے گا کیونکہ میں بڑا کر رہا ہوں۔ اسی سوچ سے امام جواد کو اپنے گھر میں بڑا کیا، اپنے استاد امام پہ رکھے کہ اگر اس کی مینٹلٹی میری ہو گئی ہے، میری سوچ پہ چلے گا، بڑا ہو کے میری روش پہ چلے گا، پھر ہم تو کہیں گے اہل بیت تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ اب ان کو کیا پتا ہے، ان کا علم اکتسابی نہیں ہے، لدنی ہے۔ فرمایا 4 امام جمعہ و جماعت بدلے گئے، جو شہر کا مفتی امام جمعہ اور جماعت تھا اس کو استاد رکھا امام جواد پر۔ جب وہ تفسیر قرآن پڑھنے لگا تو امام جواد اس کی تفسیر سے غلطیاں نکالنے لگے، کہا جو تو پڑھا رہا ہے وہ غلط پڑھا رہا ہے، جو تفسیر کر رہا ہے۔ اس نے کہا بچے مجھے سکھاؤ گے کہاں، میں تجھے بتاتا ہوں۔ جب اس نے تفسیر امام نے بیان کرنا شروع کر دی، یہ 2 دن میں مولا کا شیعہ بن گیا۔ اس کو جمعے سے ہٹا دیا، پھر دوسرا بھیجا وہ شیعہ بنا، پھر تیسرا بھیجا وہ شیعہ بنا، پھر چوتھا بھیجا وہ شیعہ بن گیا۔ اس نے کہا اگر میں اس طرح مفتیوں کو بھیجتا رہا تو یہ سارے مفتیوں کو شیعہ بنا دے گا۔ ان حالات میں اہل بیت نے تبلیغ کی، پوری زندگی۔ ایک امام تو ہے نا جس کی زندگی 7 سال 8 سال، پوری زندگی جس امام کی زندان میں گزرے۔ یہ گھر نہیں تھا، یہ زندان تھا۔ فرمایا بغیر موقع بغیر محل جب چاہتے تھے گھر پہ چھاپا لگاتے تھے، چیکنگ ہوتی تھی لیکن کہیں بھی انہیں امام ملتا نہیں تھا۔ پھر دشمن نے آخر میں ایک حربہ ڈھونڈا کہ اس کا بچہ ہمیں مل تو نہیں رہا، اب ہم اس کو ماریں گے تو یہ تو ممکن نہیں کہ باپ مر جائے اور بیٹا نہ نکلے، کہ یہ حربہ اپناتے ہیں جب مر جائے گا تو بیٹا تو ضرور باپ کے جنازے میں آئے گا۔ وہی کام جو امام حسین کے ساتھ ہوا تھا نا، جب مولا کو شہید کرنے لگے تو امام سجاد خیمے سے باہر کیسے کسی بیٹے کی غیرت کیسے گوارا کرے کہ بابا کو مارا جائے اور بیٹا بیٹھا رہے، کہ سید الساجدین خیمے سے باہر نکلے کہ امام حسین نے اشارہ کیا سجاد تو خیمے کے اندر بیٹھ جا۔ یہی حال امام زمانہ کا بھی تھا کہ چچا اس کی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں، لیکن بالآخر پھر بھی امام زمانہ آئے اور نماز پڑھا کے چلے گئے۔ ہدف یہ تھا کہ امام کو شہید کر دیا جائے تاکہ امام زمانہ کو باہر نکالا جائے گا۔ پہلے باپ کو ماریں، بیٹا جب باہر نکلے گا پھر اسے ڈھونڈ دیا جائے گا اور پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ وعدہ الہی تھا کہ حجت خدا کو باقی رکھا جائے اور ہر زمانے میں یہ حجت باقی رہے تاکہ اس کے چاہنے والے اس امام سے فیض لیتے رہیں۔